السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک بل نظر سے گزرا جس کا نام ہے تحفظ بنیاد اسلام۔ یہ بل ہے، پنجاب اسمبلی سے غالباً یہ پاس ہوا ہے۔ تو بل میں کیا ہے وہ تو سارے پڑھ لیں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تحفظ کرنے والے جو ہیں، جو تحفظ کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کون ہیں۔ ان میں چونکہ یہ پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے تو سیاستدان، اور اس میں پیش ایسے سیاستدان جن میں سے کافی ایسے جن کے اوپر کرپشن کے مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جن کے اثاثے جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے سیاست میں آنے کے بعد کہ جس کا اندازہ کرنا ہے جو وہ مشکل ہے۔ اور ایسے سیاستدان جن کے گلیوں محلوں میں، ان کے دیہاتوں میں، ان کے شہروں میں، ان کے شہری جو ہیں، ان کے محلے دار جو ہیں وہ محفوظ نہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے لٹتی ہوئی عزتیں، پامال ہوتی ہوئی غریب کی عزت، اور ہر چوک میں، ہر جگہ پہ ہوتی ہوئی ناانصافی اور کرپشن میں ڈوبتا ہوا ملک، یہ سارا کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا اور ہو رہا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کا حصہ رہے۔ حکومت میں رہ کے ادارے جو ہے وہ کرپٹ ہو گئے، رشوت ہزاروں گنا بڑھ گئی، ملاوٹ ہزاروں گنا بڑھ گئی، ظلم و ستم ہزاروں گنا بڑھ گیا، اور وہ ان چیزوں کو ختم نہ کر سکے اور غریب کو تحفظ نہ دے سکے، اور ان چیزوں کو ختم کر کے ملک کا نام روشن نہ کر سکے۔ اور آج وہ چلے ہیں اسلام کی بنیاد کا تحفظ کرنے، ماشاءاللہ۔ دوسری طرف مولوی ہیں جو اس تحفظ میں پیش ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جس کے اسلام یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا یہ تحفظ کرنے چلے ہیں، تو آپ نے تو کبھی 72 فرقوں میں قوم کو تقسیم نہیں کیا تھا۔ آپ تو نہ سنی تھے، آپ نہ شیعہ تھے، آپ نہ وہابی تھے، آپ نہ دیوبندی تھے، آپ تو صرف مسلمان تھے اور اپنے پیارے خدا کے حکموں پر لبیک کہنے والے تھے۔ یہ تھی آپ کی تعلیم، اور جو آپ تھے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ رحمت العالمین تھے ساری دنیا کے لیے۔ آپ کی تعلیم ساری دنیا کے لیے تھی، ہے اور رہے گی، اور اسی طرح قرآن پاک بھی ساری دنیا کے لیے تھا، ہے اور رہے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ مولوی جو ہے وہ سیاستدانوں کا کندھا استعمال کر کے اپنی دکانداریاں جو ہیں، اپنا کاروبار جو ہے، جو دین کے نام پہ وہ کرتے ہیں، اس کو بچانا چاہتے ہیں، اور سیاستدان جو ہے وہ ملا کے کندھے کے اوپر رکھ کے اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور پبلک کی نظروں میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اسلام کے داعی ہیں، ہم اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اتنا اسلام کا درد ہوتا تو اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا پچھلے چند سالوں میں، خاص طور پہ 60-70 سالوں میں، اور جس طرح سے ہمارا پیارا وطن ساری دنیا میں بدنام ہو کے رہ گیا، تو یہ نہ ہوتا۔
ذرا بھی کسی کو احساس ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی ہے نہیں، قطعاً ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں، اسلام کے نام پہ لوٹ مار کرنے میں دلچسپی ہے، اپنے اثاثے بڑھانے میں ان کو دلچسپی ہے، ملا کو نت نت نئے طریقے جو ہے وہ ایجاد کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں دلچسپی ہے، اور ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے میں تو خاصی دلچسپی ہے ملا کو۔ تو بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں میں کتنے ایسے ہیں، اگر آپ تلاش کرنے جائیں، بعض تو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ جی فلاں سیاستدان کا ڈیرا جو ہے نا، اس کے اوپر تو کھانا ملتا ہے، تو اتنے اتنے کھانے اعلیٰ لذت کے، یہ وہ سارا کچھ، لیکن جب ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو پھر بات کچھ اور نکلتی ہے۔ اب عمران خان جیسا شریف آدمی جس نے کرپشن نہیں کی، جس نے لوٹ مار نہیں کی، اس کے گھر میں کوئی مہمان جائے گا بے وقت، کھانے کے ٹائم پہ نہ صحیح، آگے پیچھے، تو اس کو تو چائے کے ساتھ 2 بسکٹ ہی ملیں گے، بے شک وہ امریکہ کا امبیسڈر ہو یا کسی ملک کا کوئی اور باشندہ ہو یا اپنے ملک کا، کیونکہ اس نے تو ایسا کچھ کرنا نہیں۔ پھر اس کی ایسے ڈیرے اور ایسی بیٹھکیں اور ایسے کام جو ہیں وہ تو وہی لوگ کرتے ہیں، اور انہی کے چلتے ہیں جو لوگ عام طور پہ یہ جو چند خاندان ہیں پاکستان میں نئے سرمایہ دار بنے، ان کی ہسٹری کچھ ایسی ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے دسترخوانوں پہ بکرا بھی چوری کا ہوتا ہے اور سنڈا بھی چوری کا ہی پکا کے رکھا ہوتا ہے، ایسے بھی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ، اس کریکٹر کے لوگ جو ہیں، وہ اسلام کی بنیاد کا تحفظ جو ہے وہ کریں گے، جبکہ ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ساری دنیا میں اسلام کے نام پہ ملک جو ہے وہ بدنام ہو کے رہ گیا، ملک جو ہے، مسلمان جو ہے وہ ذلیل ہو کے رہ گیا ساری دنیا میں ان کی آنکھوں کے سامنے، نام اسلام کا، لیکن اسلام کا عشر شیر بھی نہیں ان کی عملی زندگی میں۔ بات قول اور فعل کی ہوتی ہے۔ میرے نزدیک وہ علم بے فائدہ اور اس کا کوئی مطلب نہیں جو علم آپ کی عملی زندگی میں ڈال نہ سکے اور آپ اس سے مستفید نہ ہو سکیں۔ تو کتنے سیاسی گھرانے ہیں جو اسلامی زندگی گزارتے ہیں اور جن کی وجہ سے اسلام کا نام روشن ہے، جن کی وجہ سے ملک میں اسلامی اصلاحات نافذ کرنے کے نتیجے میں غریب کی زندگی بہتر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے ہیں ایسے؟ غریب ظلم و ستم سے بچا ہے، کوئی بھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہر برائی جو ہے وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، آگے سے آگے چلی جا رہی ہے، اور یہ باتیں کرتے ہیں تحفظ بنیاد اسلام کی۔ بات وہی ہے کہ اپنے اپنے مفاد ہیں، ملا اور پیر کے اپنے مفاد ہیں، سیاستدانوں کے مفاد ہیں، ایک دوسرے کا کندھا جو ہے وہ یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی ان کا ماضی ہے۔ اور ایسے بھی سیاستدان ہیں جو کسی بھی پارٹی کے ساتھ کبھی وفادار رہے نہیں، وہ اپنے مفاد کی خاطر گرگٹ کی طرح رنگ بھی بدلتے ہیں، پارٹیاں بھی بدلتے ہیں، وفاداریاں بھی بدلتے ہیں، اور ہمیشہ شامل ہونے کے ساتھ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملے اس حکومت کی ٹانگیں کھینچیں اور اس کا تختہ الٹیں، اور اس کے لیے وہ فوجیوں کے بوٹ چاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے، ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی طرف بھی بھاگتے ہیں، آپ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں۔ تو یہ تو ہے ان کا بعض سیاستدانوں کا، سارے نہیں، بڑی تعداد ان میں شرفا کی بھی ہے، لیکن جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اسلام کا نام استعمال کر کے تو اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں صرف۔ تو جو شرفا ہیں وہ تو بیچارے پہلے ہی نادم ہیں، شرمندہ ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ پاکستان بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں اسلام بھی خوار ہو رہا ہے اور مسلمان جو ہے وہ بھی خوار ہو رہا ہے،
اور ساری دنیا میں امیج جو ہے اسلام کا وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس کرو، اور ملا اور پیر تم اپنی دکانداریاں خدا کے واسطے بند کرو، اور پھر آگے چل کے اگر تم کچھ کر سکو گے اسلام کے لیے تو پھر کرنے کا سوچنا۔ اور وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ دنیا میں پیدا کر دیے جن کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ زندہ بھی رہے گا اور نئی شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ ساری دنیا پر غالب بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر ہو ہمارے پیارے ملک کا، ملک کے غریب عوام کا، اور ستم سیدہ لوگ جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور موجودہ حکومت جو ہے اس کی مدد کرے، خاص طور پہ عمران خان صاحب اور اس کے ساتھ جو چند سنسیئر دوست ہیں ان کے کام میں برکت ڈالے، اور ان ملاؤں اور مفاد پرست سیاستدانوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور عمران خان صاحب کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔